برطانیہ نے شامی پناہ گزینوں کے کیسز دوبارہ شروع کر دیے، فائدہ یا نقصان مکمل تجزیہ۔ دوستوں، ایک بڑی اور اہم خبر سامنے آئی ہے۔ برطانیہ نے 7 ماہ کے طویل تعطل کے بعد شامی پناہ گزینوں کے کیسز کی کارروائی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ یعنی اب وہ تمام شامی شہری جو مہینوں سے برطانیہ میں رہ کر اپنے کیس کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، ان کے کیسز پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔ یہ اعلان برطانوی اسائلم منسٹر اینجلا ایگل نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب حکومت کے پاس اتنی معلومات آ چکی ہیں کہ وہ ان کیسز پر صحیح اور مضبوط فیصلے کر سکے۔ پس منظر اور تفصیل: یہ فیصلہ اس وقت روکا گیا تھا جب دسمبر میں بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا اور ملک کا کنٹرول ایک شدت پسند تنظیم حیات تحریر الشام (HTS) نے سنبھال لیا تھا۔ اس وجہ سے برطانیہ کی حکومت نے کہا تھا کہ حالات غیر واضح ہیں اور کسی کو شام واپس بھیجنا محفوظ نہیں۔ اس فیصلے کی وجہ سے 7,000 سے زائد شامی شہری برطانیہ میں سرکاری ہوٹلوں اور عارضی رہائش گاہوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کے کیسز نہ آگے بڑھ رہے تھے اور نہ ہی وہ کہیں کام کر سکتے تھے یا نئی زندگی شروع کر سکتے تھے۔ اب برطانیہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ شام میں حالات اب اتنے خطرناک نہیں رہے کہ ہر شخص کو پناہ لازمی دی جائے، خاص طور پر وہ افراد جو پہلے صرف اسد حکومت کے مخالف ہونے کی بنیاد پر بھاگے تھے۔ اب نئے حالات میں شاید ان کے لیے خطرہ نہ ہو۔ کون لوگ خطرے میں رہیں گے؟ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ کردوں کو، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ترک حمایت یافتہ گروپ قابض ہیں، ابھی بھی خطرہ لاحق ہے۔ علوی فرقہ جس کا تعلق اسد حکومت سے تھا اب بھی انتقامی کارروائیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ عیسائی، دروز اور شیعہ آبادی کو عام طور پر ریاست سے کوئی بڑا خطرہ نہیں۔ رد عمل: ریفیوجی کونسل جیسی فلاحی تنظیموں نے اس فیصلے کو خوش آئندہ قرار دیا ہے، کیونکہ ہزاروں افراد کئی ماہ سے شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا تھے، مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شام آج بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں۔ ہر کیس کا انفرادی طور پر جائزہ لینا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی بے قصور اور مجبور انسان واپس جا کر جان سے نہ جائے۔ تجزیہ: اب سوال یہ ہے کیا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھا جائے تو برطانیہ نے یہ قدم بین الاقوامی قوانین کے مطابق اٹھایا ہے کہ ہر پناہ گزین کو ذاتی طور پر ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اپنے ملک واپس جا کر خطرے میں ہوگا۔ اس کے فائدے ہیں: ہزاروں لوگوں کے کیسز اب آگے بڑھیں گے، وہ نوکری، رہائش اور تعلیم کے لیے آگے بڑھ سکیں گے۔ برطانوی سسٹم پر بوجھ کم ہوگا کیونکہ ہوٹلوں میں عارضی رہائش ختم ہو گئی ہے۔ اور اس کے نقصانات ہیں: جو لوگ واقعی خطرے میں ہیں ان کی واپسی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اگر شام میں حالات مزید خراب ہو گئے تو ہزاروں لوگ پھر پھنس سکتے ہیں۔ آخر میں سوال یہی رہتا ہے، کیا یورپ میں اب بھی ہر ملک اپنی سہولت کے مطابق انسانی حقوق کی تشریح کرتا ہے یا پھر واقعی برطانیہ شامی عوام کی زندگیوں کو محفوظ سمجھ کر یہ قدم اٹھا رہا ہے؟ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔